نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، سامعین مکرم، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس نشست میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی کہلوا دے اور اس نیت کے ساتھ ہم ان باتوں کو سنیں کہ یہ ماہ مبارک ہمارے حق میں واقعتاً مبارک ثابت ہو اور اس ماہ مبارک میں ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتنا پیارا خطاب ہے اور کتنا پیارا انداز ہے خطاب کرنے کا. براہ راست یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ تمہارے اوپر روزے فرض تھے. نہیں، اس سے پہلے اپنے سے مانوس اور اپنے قریب کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے تمہارا. تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، ایمان والے ہو. جو ایمان والا ہو، جو یقین والا ہو، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہو، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے کسی بھی حکم کو ماننا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آسان. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے. صرف تمہارے اوپر فرض قرار نہیں دیے گئے. کسی کے ذہن میں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس میں بڑی مشقت ہے، بہت محنت ہے. ایک لمبے عرصے کے لیے انسان کا اپنی مرغوبات سے دور رہنا، کھانے سے دور رہنا، پینے سے دور رہنا، کتنا مشکل کام ہے. تو یہ اتنا مشکل حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا تو آگے مزید ہماری تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ حکم صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا،
صرف تمہیں نہیں کیا جا رہا کہ تمہارے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ ہمارے اوپر اتنا مشکل حکم. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزہ فرض قرار دیا گیا تھا. انہوں نے بھی یہ مشقتیں جھیلی ہیں، انہوں نے بھی یہ محنتیں کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم سے یہ مشقتیں کرا رہا ہے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. پوری کی پوری کائنات میں کوئی ایک شخص بھی اس اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ ہو تو اس کی عظمت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اگر پوری کی پوری کائنات، ساری کی ساری کائنات اس کو سجدہ کرنے والی ہو تو اس کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہمارے صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہمارے اس طرح کی مشقتیں اٹھانے کی اللہ کو ضرورت ہے. یہ سب کام جو انسان کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. تو اب یہ روزہ جو تم پہ فرض قرار دیا گیا ہے یہ بھی تمہارے بھلے کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے. اور اس میں کون سا فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہوگا، اور کتنا بڑا فائدہ ہے جو اس روزے کے ذریعے تمہیں حاصل ہو سکتا ہے. اگر یہ فائدہ اور اس کی قدر و قیمت اور اس کے وزن کا انسان کو پتہ چل جائے تو وہ روزے کو کبھی نہ چھوڑے. وہ صرف رمضان کے روزے نہیں رکھے گا بلکہ رمضان کے علاوہ بھی اس کو ذوق اور شوق ہوگا. سال کے دوسرے دنوں میں بھی وہ روزے رکھا کرے گا، اس لیے کہ روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے. خود اللہ رب العالمین اپنے اس مقدس کلام میں فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ متقی بننا، یہ پرہیزگار بننا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر کوئی بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. تقوی، پرہیزگار. اب تقوی کا لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور تقوی کی تشریحات بھی اہل علم نے بہت زیادہ کی. ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے لیکن مختصر اتنی بات سمجھ لیں کہ تقوی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو انسان مومن ہو. یہ لفظ مومن کا ہم نے اس لیے اضافہ کیا کہ اگر ایک شخص مومن نہیں ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، اس کو ایمان نصیب نہیں ہے تو وہ کسی صورت میں بھی متقی نہیں بن سکتا. متقی کے لیے شرط اول ہے ایمان. ایمان یہ شرط اول ہے. اب اس میں ایمان ہے. ایمان کے بعد تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کا، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان کی تعمیل کرے، ان کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، جو نواہی ہے، منہیات ہے، معاصی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ شخص ہے متقی اور پرہیزگار. صرف تقوی اس چیز کا نام نہیں، صرف دینداری اس چیز کا نام نہیں کہ شوقیہ کچھ اعمال صالحہ انسان نے کر لیے اور جو نفس پر گراں گزرنے والی چیزیں ہیں، جو خواہشات نفسانی سے جس کا اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے،
اب اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ دیا، تو یہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچا۔ تقوی کی حقیقت اسی وقت ہی اس کو نصیب ہوگی اور اس وقت ہی اس کو حاصل ہوگی جب یہ جس طرح اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کر رہا ہے اسی طرح یہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، فرائض کا اہتمام ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا، تو یاد رکھیے یہ متقی نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے بڑا عجیب، دردناک اور عبرتناک قصہ بیان کیا، مختصراً خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ نماز کا بڑا پابند تھا، بہت پابند، اور یہ بہت پرانا قصہ ہے، پرانی صدیوں کا قصہ ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی تھی مسجد میں آ جاتا تھا، صف اول کا نمازی تھا، بہت پابندی کرتا تھا نماز۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ظاہر ہے کہ تجہیز و تکفین و تدفین سب کچھ ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کا معمول یہ تھا، خاص طور پہ رمضان میں عموماً فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے اور سحری کھا کے جلدی نماز پڑھ کے اندھیرا ہوتا ہے۔ ان کا ایک معمول تھا۔ ویسے ایک بات ہے کہ جن کے پیارے خاص طور پہ والدین میں سے کوئی ایک آج دنیا میں نہ ہو یا دونوں دنیا سے چلے گئے، اسی طرح اور بھی بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ حقوق بھی ہیں، ہمیں ان کو نہیں بھلانا چاہیے، ان کی قبر پہ جانا چاہیے۔ قبر پہ جانے کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے، ان کا بھی حق ہے، وہاں جائیں، فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس انسان کو خود عبرت حاصل ہوگی، اس انسان کو خود عبرت حاصل ہوگی کہ کل کو میں نے یہیں پر آنا ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ ایک شخص نے غالباً حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے وعظ کی درخواست کی، نصیحت کی کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے والد زندہ ہیں؟ تو کہا کہ والد تو زندہ نہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ جو شخص اپنے والد کی وفات سے، اپنے والد کی موت سے نصیحت حاصل نہیں کر سکا، وہ میرے وعظ سے کیا نصیحت حاصل کرے گا؟ میرے وعظ سے کیا نصیحت حاصل کرے گا؟ اس سے بڑھ کے اور کون سی وعظ کی چیز ہوگی؟ تو جب یہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائے گا تو انشاءاللہ اسے بھی اس قبر کی فکر، اس کی تیاری کی توفیق نصیب ہوگی۔ تو وہ قبر پہ جایا کرتے تھے، تو قریب میں ہی اس شخص کی قبر بھی بنی تھی جس کا حال ہی میں انتقال ہوا، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ جو نماز کا بڑا پابند، مسجد میں آتا تھا، بس اپنی عبادت سے تعلق رکھتا تھا، کسی سے زیادہ گفتگو اور بات چیت نہیں کرتا تھا، نماز پڑھی اور پھر چلا گیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر سے گویا کہ عذاب کے آثار یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص تو بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، نمازی تھا، صف اول کا پابند تھا، کسی سے زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ قبر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑے عجیب پریشان ہو گئے، ایسا کیسے؟ تو ان کو بھی جستجو ہوئی، تحقیق کرنا شروع کی، تو پتہ چلا جب تفتیش کی قریبی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو شخص تھا یہ کاروباری آدمی تھا، تاجر آدمی تھا، اور اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، اچھے خاصے پیسے اس نے کمائے، اولاد تھی نہیں، بوڑھا ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کاروبار کر نہیں سکتا تھا، پیسہ تو بہت تھا،
اس دوران کسی نے اس کو عجیب سی بات سمجھا دی. اس نے کہا کہ دیکھو تم ایک کام کرو، پیسہ تمہارے پاس بہت ہے، اس کو کھاتے رہو گے، کب تک کھاتے رہو گے؟ کھاتے کھاتے ختم ہو جائے گا. پیسہ جب کاروبار میں ہوتا ہے تو بڑھتا ہے. اب کاروبار نہیں ہے تمہارا، بچا ہوا پیسہ ہے، اس کو کھاؤ گے تو ختم ہو جائے گا. جب ختم ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ کسی سے بھیک تو مانگ نہیں سکتے، فلاں کام تو کر نہیں سکتے، کیا کرو گے؟ اس نے بڑی الٹی پٹی پڑھائی اور کہا کہ ایک کام کرو، پیسہ تو تمہارے پاس ہے، آپ ایک کام کرو، یہ سود پہ دے دو، سود پہ دے دو، اس میں تمہیں کام نہیں کرنا پڑے گا، جس کو دو گے تمہیں نفع ملتا رہے گا، وہ کھاتے رہو. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف نماز ہے، عبادت بھی ہے، لیکن مالی معاملات کے اندر اس سے گڑبڑ ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو تقوی کی جو بات آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے، تقوی یہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اگر ایک آدمی گناہ سے نہیں بچاتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مثال دیتے ہیں علماء، فرماتے ہیں کہ ایک لوٹا ہے اور نیچے سے اس کے سوراخ ہو اور اس لوٹے کو پانی کے نل کے پاس رکھ دیا جائے اور نل کھول دی جائے تو آپ دیکھیے کہ وہ جو لوٹا ہے، ٹینکی کی ٹینکی، بہت سی ٹینکیاں خالی ہو جائیں گی لیکن وہ لوٹا نہیں بھرے گا، پانی آتا رہے گا آتا رہے گا آتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے سوراخ ہے اور اس سوراخ سے پانی ضائع ہو رہا ہے. تو ہم اگر عبادات کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے جی، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات بھی کریں گے اور تسبیحات کا اہتمام بھی کریں گے، نوافل کا اہتمام بھی کریں گے اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہم دوسرے ماحول میں گئے، اب زبان پہ گالم گلوچ بھی ہے، غیبت بھی ہے، حقوق العباد کی پامالی بھی ہے جی، پتہ نہیں کتنوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، کتنوں کے قرضے ہماری گردن پہ ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں طاقت اور قدرت دی ہے کہ ہم وہ قرضہ ادا کر سکتے ہیں، پھر ہم نہیں دے رہے. کس نے دیکھا ہے موت کا وقت؟ کچھ پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ بعد والے وارث آپ کے بڑے اتنے سمجھدار ہوں گے کہ آپ کے سارے حقوق ادا کرتے پھریں گے. کچھ لوگوں کی تو نگاہیں اور نظریں اس پر ٹکی ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا کب جائے گا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو اگر یہ کیفیت ہے کہ ایک طرف تسبیحات ہے، ایک طرف عبادات ہے، ایک طرف نوافل ہے اور دوسری طرف ہمارا معاملہ بہت خراب ہے، تو پھر یہ نیکیاں ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں. تو اس لیے یاد رکھیے، روزے کا اصل مقصد ہے انسان کو متقی بنانا، انسان کو پرہیزگار بنانا. اور یہ تقوی کیسی عظیم نعمت ہے. پروردگار عالم سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. تم سب کے جد امجد سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور تم سب کی اماں حضرت حوا علیہ السلام ہے. تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. کوئی کس قبیلے کا ہے، کوئی کس خاندان کا ہے، کسی کی برادری یہ ہے، کسی کی برادری یہ ہے. یہ برادریوں میں جو تقسیم کی گئی، یہ خاندانوں میں جو بٹوارا کیا گیا، یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ تم آپس میں تعصب کرو اس بنیاد پر. نہ قومیت یہ تعصب کی بنیاد بن سکتی ہے، نہ لسانیت یہ تعصب کی بنیاد بن سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز
بلکہ فرمایا کہ یہ جو مختلف خاندانوں میں تمہیں بانٹا گیا، یہ کس لیے بانٹا گیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے۔ اس سے تعارف آسان ہو جاتا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، برادریاں، خاندانی تعلقات، پھر اس کے ذریعے سے صلہ رحمی اور یہ ساری چیزیں، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف خاندان اور مختلف قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ مطلب نہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں تو بس میں ہوں، فلاں ہے، نہیں، اس لیے اللہ نے نہیں بنایا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور مکرم کون ہے؟ آج انسان نے مختلف سانچے بنا لیے، مختلف معیار بنا لیے، مختلف ترازو بنا لیے، اور اس پہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو، برادریوں کو پرکھتا ہے، تولتا ہے۔ کسی نے معیار بنا لیا مال کو، دولت کو، تو جس کے ہاں یہ معیار ہوگا تو وہ جو زیادہ دولت مند ہوگا وہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ معزز ہوگا، اور جس نے کسی اور چیز کو معیار بنا لیا تو وہ اسی کے حساب سے لوگوں کو مقام دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں مقام، یاد رکھیے، اللہ کے ہاں معیار، اللہ کے ہاں میزان، اللہ کے ہاں ترازو کیا ہے؟ وہ اللہ نے اس مقدس کلام میں بیان فرما دی۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے ہاں وہ تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا، دنیا والے چاہے جو کچھ بھی کہیں، آج کے اس ماحول میں جو آدمی متقی بننا چاہے، جو پرہیزگار بننا چاہے، جو فرائض پر بھی 100% عمل کرنا چاہے، جو منہیات سے اپنے آپ کو 100% بچانا چاہے، آپ بتائیے کہ یہی معاشرہ اس کو کیا کیا تانے دے گا، برادری اس کو کیا کیا تانے دے گی، لیکن وہ اللہ کے ہاں معزز ہے، مکرم۔ آج اگر ایک تاجر صحیح معنوں میں تجارت کرنا چاہے، اہل علم سے آ کے پوچھے اور شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرنا چاہے تو وہ تمام تاجروں میں اجنبی ہو جائے گا، پردیسی ہو جائے گا۔ لوگ آگے مسئلہ پوچھتے ہیں نا، اور پھر جب ان کو مسئلہ صحیح طرح سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بازاروں میں تو ایسا چلن ہے نہیں، ایسا ہوتا نہیں، بازاروں میں تو یہ چل رہا ہے، اگر اسی طرح میں چلوں گا تو میرا بھی کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ بھائی چلنا نہ چلنا یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مان کے چلیں۔ 1 روپیہ نفع ہو جائز، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے کہ 1000 روپے نفع آدمی حرام کے لے کے گھر میں جائے، تو جب وہ حرام کے لے کے جائے گا تو ظاہر ہے وہی خوراک ہوگی، وہی پیٹ میں جائے گا، وہی سب کچھ ہوگا، تو اس سے جب پرورش ہوگی تو پھر آپ بتائیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آج انسانیت میں ایک بہت بڑی کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو صورت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، صورت، شکل و صورت، حسن و جمال، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مال کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دن ہو یا رات ہو بس اسی کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے۔
نہ صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون کتنا بڑا حسین اور جمیل ہے. صورتیں بھی تو دینے والا وہی ہے نا, مال بھی دینے والا وہی ہے, لیکن اللہ کے ہاں یہ صورت اور مال یہ معیار فضیلت نہیں ہے. کہاں ابو لہب جو قریشی ہے, ہاشمی ہے, جی مطلبی ہے. اب ابو لہب کو دیکھیے جی, شکل و صورت کے لحاظ سے دیکھیے تو بڑا خوبصورت گورا چٹا, لیکن اس کے مقابلے میں بلال کہاں سے آتا ہے؟ حبشہ سے آتا ہے, رنگ بھی اس کا کالا ہے جی, شکل و صورت کیسی, مال بھی نہیں ہے اس کے پاس, وہ تو غلام تھا جس پر احسان کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تھا. اور اللہ نے وہ مقام سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں پکارا کرتے تھے, بلایا کرتے تھے, ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے, بلال کے بارے میں کہتے تھے کہ بلال سیدنا و آتقا, جی سیدنا بلال سیدنا و آتقہ سیدنا, بلال تو ہمارے سردار ہیں اور بلال کو آزاد بھی کرنے والے ہمارے سردار ہیں. وَآتَقَهُ سَيِّدُنَا, ہمارے سردار یعنی ابو بکر نے ان کو آزاد کیا. اب حضرت بلال کو دیکھ لیجئے کیا عزت اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی. عطا ابن ابی رباح بہت بڑے عظیم انسان تھے, اللہ نے ان کو بڑی نسبتوں سے عظمتوں سے نوازا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی استاذ ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے استاذ. اور اس زمانے میں جب اسلامی خلافت قائم تھی اور پوری دنیا میں سب سے بڑی عظیم حکومت اور سلطنت مسلمانوں کی تھی, اور اس وقت کا جو حج ہوتا تھا جی, تو اس حج کے موقع پہ صرف چند لوگوں کو سرکار کی طرف سے, خلیفہ کی طرف سے اجازت ہوتی تھی مسئلہ بتانے کی. ان میں حضرت عطا ابن ابی رباح بھی ہوتے تھے, اور عطا ابن ابی رباح شکل و صورت کے لحاظ سے وہ اتنے اچھے نہیں تھے, کالا یعنی رنگ ان کا تھا, ہونٹ بھی عجیب سے, شکل و صورت کے لحاظ سے نہیں, لیکن اللہ نے عزت اور عظمت اور دبدبہ یہ عطا فرمایا تھا کہ وقت کا خلیفہ اس کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتا ہے, شہزادوں کے ساتھ. ہاں, ایک خلیفہ ہو, امیر المومنین ہو, پھر اس کے شہزادے ہوں, آپ بتائیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں. یہاں تو چند پیسے کسی کے پاس آ جائیں تو اس کا دماغ کہاں ہوتا ہے, یہ تو خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے. اور دوسری طرف بھی تو اللہ نے جس کو عزت اور عظمت عطا کی تھی وہ علم کی عظمت عطا کی تھی. علم کی سلطنت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں جی, وہ دنیاوی سلطنتوں سے کئی گنا بھاری اور بھرکم اور وزنی ہوتے ہیں. اب یہ بادشاہ آتا ہے, حضرت اپنے معمولات میں مصروف ہے اور یہ انتظار کرتا رہا جی, اور حضرت جب فارغ ہوئے جی, حضرت عطا ابن ابی رباح تو امیر المومنین نے اپنا مسئلہ بیان کیا, اور پھر اس کے بعد حضرت نے اس کو جواب دیا, وہ چلا گیا, اور اس نے اپنے بچوں کو بڑی عجیب نصیحت کی امیر المومنین نے. حالانکہ اس وقت دنیاوی اعتبار سے جو دبدبہ اور جو منصب امیر المومنین کو حاصل تھا وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں تھا. اس نے اپنے بچوں سے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے, وہ کہنے لگا اپنے بچوں سے جی, تم بھی وہ چیز حاصل کرو جو اس نے حاصل کی, یعنی حضرت عطا ابن ابی رباح نے جی دیکھا نہیں مجھے اس کے سامنے کتنی دیر تک یہ ذلیل ہونا پڑا اور کھڑا رہنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو علم کی دولت, جو عظمتیں تھیں, وہ بادشاہ کے پاس نہیں تھیں. تو یہ تقوی جی یہ ہے اصل. تو فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف.
اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اب ایک اللہ کا ولی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، جی اس میں ریا نہیں، دکھلاوا نہیں، اللہ کے دربار میں وہ قبول ہوگی. لیکن دل میں محنت نہیں ہے، ریا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، نماز کی صرف شکل و صورت بنا رہا ہے، جی اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ نماز کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو کتنا بڑا عظیم فائدہ ہے اس روزے کا. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصراً قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں 2-3 باتیں ذکر کی. اب جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا صرف ترجمہ اور مختصر مفہوم بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی. فرمایا کہ ابن آدم کا، انسان کا ہر عمل اسی کا ہے سوائے روزے کے. فرمایا کہ روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اور فرمایا والصیام جنۃ، اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، مطلب یہ کہ گناہوں سے بچانے والا ہے. جس طرح ڈھال آدمی لیتا ہے نا تو دشمن کے وار سے بچتا ہے. دیکھیے یہ تو تجربہ ہو ہی رہا ہے نا، تیسرا روزہ ہے، آدمی کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے. فرمایا اس لیے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہوا کرے تو بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ ہی شور و شغب کرے. یعنی روزے کے پھر تقاضے ہیں. روزے کے دوران فضول باتیں، گالم گلوچ، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب چیزیں انسان نہ کرے. اللہ نے ایک بہت بڑی سعادت سے اس کو نوازا ہے، اس کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے. اور اگر کوئی دوسرا بھی اس سے گالی گلوچ یا لڑائی کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. اگر کسی اور کو شوق ہے تو اس سے بھی کہہ دیا جائے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ والا ہے نا، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے جی روزہ رکھا ہے. تو جب معدہ خالی ہوتا ہے نا بہت دیر تک تو اس سے کچھ نہ کچھ ایک بو نکلتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو وہ بہت پسند ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں جہاں وہ خوش ہوگا. ایک تو افطار کے وقت جب وہ کھانے پینے سے خوش ہوتا ہے، افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی. اور اسی طرح فرمایا کہ دوسری خوشی تو اس وقت حاصل ہوگی جی کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اپنے رب سے ملے گا. یہ جملہ جی اس پہ ذرا غور کیجیے، اپنے رب سے ملے گا. آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی فلاں آپ کا محبوب ہے، فلاں آپ کا دوست ہے، فلاں وقت وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے گا، آپ کی ملاقات ہوگی، تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے. اور یہ بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کاش صرف یہی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہو، صرف یہی ایک چیز کہ اللہ سے ملاقات کے وقت روزے دار خوش ہوگا. ایک تو یہ نسبت، ایک تو مطلب یہ کہ یہ سعادت کہ اللہ سے ملاقات، جی جس ذات کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، جس ذات کی خاطر یہ عبادتیں ہو رہی ہیں، اس سے ملاقات. اور پھر وہ ملاقات بھی خوشی کی کیفیت. تو جب خوشی کے اندر سب کچھ آ گیا نا کہ جب خوشی نصیب ہوگی اللہ سے ملاقات کے وقت، تو کیا اللہ ایسے بندے کو خوش کریں گے جس کی مغفرت نہیں کرنی ہوگی، جس کو جنت میں داخل نہیں کرنا ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے آخرت کی خوشیاں حاصل ہوں گی، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اللہ کی ملاقات بھی نصیب ہوگی. اور اسی طریقے سے وہ ملاقات بھی بڑی جی خوشی کے ماحول کے اندر ہوگی. دعا فرمائے اللہ رب العالمین یہ سعادتیں، یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. اور یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں
اس تصور کے ساتھ رکھیں، اس کیفیت کے ساتھ رکھیں، اس ارادے اور نیت کے ساتھ رکھیں کہ جو روزے کی روح ہے، جو روزے سے اصل مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ 1 مہینے کی مشقت اللہ اس تقوی کو اگلے پورے سال کے لیے ہماری زندگی کا جز اور حصہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔